ناظرین کرام، آج میں اپنے ملک کے سربراہان اور تمام مقتدر حلقوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور صرف انہی سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان تمام کے سربراہان سے، ترکیہ، ایران، UAE، سعودی عربیہ، جتنے بھی ہیں، کس کس کا نام لوں، ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے غزہ کے مظلوم لوگوں کے بارے میں سوچیں، بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کے بارے میں سوچیں، بے سر و سامانی کے عالم میں امداد کے لیے جانے والوں کی سینوں میں لگنے والی گولیوں کے بارے میں سوچیں، آٹوں کے تھیلوں کے اوپر تڑپتی لاشوں کے بارے میں سوچیں، کس طرح وہ بیچارے بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھر ہو کر اوپر سے اسرائیل کے گولے کھاتے ہیں، نیچے سے اسرائیل اور امریکہ کی بمباری کا گولیوں کا سامنا کرتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں ان کا درد پیدا نہیں ہوتا؟ آپ کے لبوں پر ان کے لیے آواز نہیں اٹھتی؟ ہمارے کس طرح اداروں کے لوگ سو رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے مسلمان بھائی اتنے درد میں، اتنے کرب میں، اس مشقت اور مصیبت میں کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان ان لوگوں کی آپ بیتی کو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ وہ بچے جن کے بدن بھوک سے چپک چکے ہیں، جن کے گال چپک چکے ہیں، بدن سوکھ چکے ہیں، وہ مائیں ان لالوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ بھی غور کیا ہے کہ ہمارے بچے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ آج دنیا کی تاریخ میں وہ غزہ واحد خطہ ہے جہاں پر لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بڑا چھوٹا، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہر روز بلا ناغہ 100 سے زائد یا 100 سے کچھ کم لوگ اسرائیلی بمباری کا شکار ہو کر شہید ہو رہے ہیں، اور ہم سارے کے سارے چین کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کوئی عملی اقدام نہیں، ہر روز مذمت۔ ان مذمتوں سے کیا ہوگا؟ کیا ان کی زندگیاں واپس لوٹ آئیں گی؟ 60,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 70% سے زیادہ غزہ کا علاقہ اس وقت کھنڈرات بن چکا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلم امہ، بالخصوص مسلمان حکمران، اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ کل قیامت میں ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اپنی کوشش کا حساب دینا ہے، ہمیں ان پر کیے جانے والے ظلم کا حساب دینا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ کیسے جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسے چپ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ؟ آپ کی بڑی قوت اور طاقت ہے، آپ کے پاس بڑا زور ہے، آپ امریکہ کی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں، لیکن اسی امریکہ کو غزہ میں بڑھتے ظلم و تشدد سے روک نہیں سکتے کہ وہ اسرائیل جو کہ اس کا بغل بچہ ہے وہ اسے روکے اور غزہ میں بمباری بند کرے۔ اتنے دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جنگ بندی نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ان مظلوموں کی آہوں کی مصیبت کسی طرح اس دنیا پہ نہ آ پڑے اور سارے لوگ اس زد میں آ جائیں، اور ہم آئے پڑے ہیں۔ ہم جن مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، سیلابوں میں گھرے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اس ظلم پر خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ اور ہم سے بہتر تو وہ یورپی ممالک ہیں جہاں پر ہر روز احتجاج ہوتا ہے۔ اسرائیل کے اندر ان کے اپنے یہودی اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ روک رہے ہیں حکومت کو کہ تم باز آ جاؤ، غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی بند کر دو۔ لیکن اگر کہیں احتجاج نہیں ہے، کہیں دھواں نہیں اٹھتا، کہیں درد نہیں ہے، وہ مسلم ممالک ہیں اور وہ ان کے حکمران ہیں جو بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، یہ لوگوں کی طرف سے ایک پکار ہے، اور یہ میرا درد ہے، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں
اپنی اس کوشش سے نہ برد آزما ہونا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم جو کچھ کر سکتے تھے، ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا۔ ہم نے ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، ان کے تڑپتے بے گور اور بے کفن لاشوں کو دیکھا اور ان پر آنسو بہائے، دل میں ان کے لیے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ رو رو کر ان کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے غم کا مداوع کرے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان پر یہ مشکل آسان فرمائے اور انہیں اسرائیلی مظالم سے نجات عطا کرے، اور وہ ظلم جو ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اللہ کسی اور کے ساتھ ایسا ظلم نہ فرمائے، کسی اور پر اس طرح کی مصیبت نہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غزہ کے مظلوم باسیوں کی مدد فرمائے، آمین۔